4 گستاخیاں ہیں اور ان کے مقابلے میں 4 ادب ہیں۔ بڑی ہی پرانی سٹوری ہے، پہلے نبی سے شروع ہوئی آخری نبی تک آ رہی ہے۔ دیکھیے اس سٹوری کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، ادب اور بے ادبی سے۔ پہلی سلائیڈ ہے ہماری، بے ادبی کیا چیز ہے اور ادب کیا چیز ہے۔ قرآن پاک میں سورہ اعراف میں اللہ پاک فرماتے ہیں قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اے شیطان جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تو نے سجدہ کیوں نہ کیا آدم کو۔ یہ سوال کیا اور اس کے بعد اس نے 3 جملے کہتا ہے قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ گویا اس نے پہلے 3 جملوں میں، پہلے جملے میں اس نے میں کو لے کر آیا، دوسرے جملے میں مجھے، پھر میں کو لے کر آیا، اور تیسری بار اس نے آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس سے، گویا اس نے نبی کا ذکر بعد میں کیا، اپنی ذات کو اور اپنے معاملے کو پہلے رکھا۔ یہیں سے اس کی بدبختی اور بے ادبی کا آغاز ہو گیا کہ پیغمبر کی شان میں اللہ پاک نے اگر اسے کہا تھا کہ جب میں نے تمہیں کہا تو تم نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اسے ان سے بات شروع کرنے کی بجائے اس نے اپنے سے بات کی۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بیان کیا، اور اس کے بعد دیکھیے سورہ الحجر میں پھر اللہ پاک فرماتے ہیں قال الم اکن لاسجد، اب شیطان آگے سے پھر کہتا ہے کہ میں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا لاسجد بشرا، کہ میں بشر کو سجدہ کروں، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جسے تو نے سن رسیدہ اور سیاہ دار بجنے والے گارے سے تخلیق کیا ہے۔ ناظرین آپ توجہ کیجئے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ پچھلے موقع پر جب سورہ اعراف میں اس کا بیان آیا تو اس نے 2 بار اپنا ذکر کر کے تیسری بار آدم علیہ السلام کا، اللہ کے پیغمبر کا ذکر کیا، یہاں سے بے ادبی کا اس نے آغاز کیا۔ مگر جب سورہ ہجر میں اس کا ذکر آیا تو اس نے اپنی اس بے ادبی کو گستاخی میں کنورٹ کرتے ہوئے اب آدم علیہ السلام کی شان بیان کرنے کی بجائے آدم علیہ السلام کی تنقیص کے اس نے 4 پوائنٹ سامنے رکھے۔ کہتا ہے کہ یہ بشر ہے، یعنی اس کی بشریت کو اس نے ان کی بشریت کو تانا بنا دیا۔ دوسرے نمبر پر اس نے کہا صلصالن، پھر کہا حمائن، پھر کہا مسنون۔ مسنون یعنی بہت پرانا سن رسیدہ، کون؟ گارا۔ یعنی یہ اس نے 4 پوائنٹ آدم علیہ السلام کے ذکر کے میں اس نے کہا، اور یہ 4 گستاخیاں اس نے جب کر لیں تو حاضرین گرامی قدر آپ دیکھیں کہ الفاظ کا استعمال اس نے مناسب نہیں کیا، اس لیے کہ بے ادب کو اگر پہچاننا ہو تو اس کے قول سے، اس کی تحریر سے، اس کی تقریر سے پہچانیں کہ کیا اس کے الفاظ باادب ہیں یا بے ادب ہیں۔ اس پر دوبارہ آپ کی توجہ کے لیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں قالوا یا موسیٰ، اب جنات، اب جادوگر جمع ہیں، فرعون کے جمع کیے ہوئے سارے جادوگر مقابلے کے لیے میدان میں جمع ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے موجود ہیں۔ اب مقابلہ شروع ہونے کو ہے اور مکالمہ شروع ہوتا ہے، تو جتنے بھی جو یہاں پر موجود تھے جادوگر، وہ سب مل کر کہتے ہیں یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ مکالمہ شروع ہے، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملکین، یا تو آپ پہل کر لیں جو بھی آپ نے اپنا ڈالنا ہے اس میدان میں، یا ہم پھر اپنا آغاز کرتے ہیں اس معاملے کا، اس مقابلے کا، اس کنٹیسٹ کا، مقابلے کا آغاز ہم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی وہ جملہ تو بولا، مگر غور کیجئے گا انہوں نے پہلے کہا تلقی، تو ڈال، یعنی آپ ڈالیے اپنا جو بھی آپ نے معاملہ ڈالنا ہے میدان میں، یا کہ پھر نحنو، ہم اپنا وار شروع کریں اور ہم اپنا معاملہ شروع کریں۔ انہوں نے اس جملے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کے پیغمبر کو پہل پہ رکھا، پہلے آپ کریں گے یا پھر ہم معاملہ شروع کریں، مقابلے کا آغاز ہو رہا ہے، اور سارے جادوگر کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ شروع کریں گے مقابلہ یا ہم شروع کریں۔ یعنی جملہ انہوں نے جو بولا، اتنا محتاط جملہ بولا، اتنا باادب جملہ بولا
کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر تھے ان کا ذکر پہلے کر دیا کہ آپ، جب ان کی زبان سے سب جادوگروں کے، دیکھیں سب نے تو نہیں بولا ہوگا، یقیناً ان کا ایک لیڈر ہوگا، انہوں نے سب نے مشورہ کر کے آپس میں کسی ایک کو آگے کیا ہوگا. تو جب کوئی لیڈر کوئی بات کرتا ہے تو پھر وہ اپنی قوم کی نمائندگی کرتا ہے، یعنی مرواتا بھی لیڈر ہے، قیادت ہے، اور پار بھی لیڈر ہی لگواتا ہے. تو جب ان کا لیڈر یا ان کا نمائندہ جب وہ یہ بات کر رہا ہے کہ اے موسیٰ ہم آپ شروع کریں گے یا ہم شروع کریں، یہیں سے ان کی نیک بختی کا آغاز ہو گیا. اللہ رب العزت کو ان کا یہ جملہ پسند آ گیا کہ انہوں نے میرے کلیم کا ذکر پہلے کیا ہے، شیطان کی طرح کہ اس نے آدم علیہ السلام کا ذکر بعد میں کر کے اپنی میں اور مجھے کو پہلے رکھا تھا، مگر انہوں نے میرے کلیم کو پہلے رکھا، میرے رسول کو پہلے رکھا، میرے نبی کو پہلے رکھا، میرے محبوب کو پہلے رکھا. تو جب میرے یار کا ذکر پہلے آ گیا، اب ان کی بادبی سے ان کی بانصیبی کا سفر شروع ہوتا ہے. بادب با نصیب تو آپ نے سنا ہوگا، مگر یہاں پر کیا رہا ہے ناظرین؟ با ادب با ایمان ہو رہا ہے. اللہ پاک نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی، یہاں تک کہ پھر وہ کہنے لگے قالو یا موسیٰ. یہ سورہ طٰہٰ میں پہلا ذکر سورہ اعراف میں تھا، اب سورہ طٰہٰ میں پھر کہتے ہیں یا موسیٰ اما ان تلقی، یا تو آپ پہل کر لیں، و اما ان نکون اول، یا پھر اول ہم بنتے ہیں اور ہم پہل کرتے ہیں. یعنی پہلے آپ یا پھر ہم، اپنا ذکر پھر بعد میں رکھا. تو اس بے ادبی کو چھوڑ کے بعد بھی کا راستہ آغاز کرتے ہوئے پھر اللہ پاک کی غیبی مدد آتی ہے. جب بندہ باادب ہو جاتا ہے تو اس کے شامل حال فقط توفیق الہی نہیں ہوتی، مدد و نصرت الہی بھی اس کا ساتھ دیتی ہے. اور وہ کیسے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. سب یہی ترجمہ کرتے ہیں نا کہ جادوگر سجدے میں گر گئے، ساحر سجدے میں گر گئے. نہیں، یہ ترجمہ نہیں ہے، غور کیجئے. یہ عرفان القرآن ترجمہ آپ کے سامنے کھلا ہے. اور تمام جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، گرے نہیں، گرا دیے گئے. یہ القیا پیسو وائز، ایکٹیو وائز سیغہ نہیں ہے، پیسو وائز سیغہ ہے، مجہول ہے. یعنی کہ یہاں پر اس کو جو اس فعل کا فاعل ہے وہ محذوف ہے. یعنی اللہ رب العزت نے ان جادوگروں کو سجدے میں گرا دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ با ادب ہو، محتاط ہو، اور اپنے الفاظ میں چناؤ میں احتیاط کرے، اور کسی برگزیدہ ہستی کے معاملے میں اپنا معاملہ با ادب رکھے، تو پھر اللہ پاک اس کو ایسی توفیق دیتا ہے کہ غیبی مدد اس کو ایمان کا راستہ دکھا دیتی ہے. اور یہاں پر جو ایمان نصیب ہوا سارے جادوگروں کو، وہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے اپنا ذکر بعد میں اور پیغمبر کا ذکر پہلے کیا. جبکہ شیطان کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اپنا ذکر کیا اور بعد میں، اور اس کے بعد اس نے جو 4 گستاخیاں کی. حاضرین یہ 4 کی فگر یاد رکھیے گا، ابھی اس کا جواب آنے والا ہے. اب گستاخی اور ادب کا سفر شروع ہے، پہلے نبی سے آخری نبی کی طرف آ رہے ہیں علیہم الصلاۃ والسلام. اب دیکھیے جو با ادب ہوتا ہے وہ الفاظ اور جو محاورے ہے اور جو کلام ہے وہ بھی بڑا با ادب اور محتاط کرتا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، ایسا نہ کہو، رائنا کہ رائنا، وقولوا بلکہ ایسا کہو، انظرنا. اب رائنا اور انظرنا کیا ہے؟ معاملہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو منافقین بیٹھتے تھے، جو اپنے ایمان، ظاہراً ایمان اور اندر کفر اور نفاق پالے ہوئے تھے، جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے تو جان بوجھ کے ایسا محسوس کرتے تھے جیسے انہوں نے سنا نہیں، یا انہیں سمجھ نہیں آئی، یا جان بوجھ کے تنگ کرنے کے لیے وہ کہتے تھے جی ذرا دوبارہ بات کر دیجئے. اب رائنا کا مطلب یہ ہے رعایت کرنا، ذرا ہماری رعایت کریں، ذرا ہمارا خیال کیجئے، ذرا دوبارہ کہہ دیجئے. اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم نے رائنا نہیں کہنا ایمان والو، تم نے کہنا ہے انظرنا، نظر کرم کیجئے. اب یہ انظرنا اور رائنا میں کیا فرق تھا؟ یہاں پر دونوں دیکھیے، ہماری رعایت کیجئے، بڑا باادب جملہ لگ رہا ہے آپ کو، اور ہمارے اوپر نظر کرم کیجئے یعنی اپنی بات دہرائیے، یہ بھی بڑا باادب جملہ لگ رہا ہے. تو پھر لفظوں کے اس ہیر پھیر میں جو ہم پڑھے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ لفظ نہیں بولنا ہے ایمان والو، تم نے یہ لفظ بولنا ہے. اب ان 2 لفظوں میں کیا ہے اس کی تشریح دیکھتے ہیں، ذرا اس کی تحقیق کرتے ہیں. رائی کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، ایک دوسرا مطلب ہے. رائی رعایت کرنے والا تو تھا ہی نا مطلب. اب رائی کا دوسرا مطلب ہوتا ہے چرواہا.
تو جب رائی کے ساتھ نون الف نا لگ جاتا ہے یعنی ہمارا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا چرواہا، یعنی چرواہا جو بھیڑ بکریاں چارنے والا ہوتا ہے۔ پیچھے جائیے ذرا، اے ایمان والو رائنا نہ کہو۔ رائنا کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ رعایت کیجئے، اپنی بات دہرا دیجئے، مگر چونکہ اس لفظ میں ایک اور معنی پایا جاتا ہے اور وہ لفظ ہے رائی کا، وہ بھی اسی لفظ سے بنا ہے۔ اور ایسا نہ ہو کہ منافقین کہہ تو یہ رہے ہوں کہ ہمارا خیال کیجئے، مگر نیت ان کی یہ ہو کہ وہ چھیڑنے کے لیے، گستاخی کے لیے، بے ادبی کے لیے یہ لفظ بول رہے ہوں۔ اے ایمان والو تم نے یہ لفظ ہی نہیں بولنا، چاہے اس کا مطلب جو بھی ہے، ٹھیک بھی ہے یا غلط بھی ہے، تم نے یہ لفظ ہی نہیں بارگاہ رسالت میں آپ میں بولنا جس سے دوسرا میننگ نکلتا ہے، بلکہ کیا کہنا ہے؟ انظرنا، نظر کرم کیجئے۔ یا اب یہ انظرنا یہاں پر تو ایک لفظ کی بات ہے، ذرا آگے دیکھیے اللہ رب العزت اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، کمال جان دے۔ وہ جو 4 گستاخیاں شیطان نے آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں کی تھی، اب ان کا جواب آ رہا ہے۔ وہ 4 گستاخیاں پہلے نبی کے ساتھ اس نے کی۔ یہاں پاک اللہ فرما رہے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا، بہتر تو یہ تھا کہ وہ یہ کہتے، نمبر 1 سمعنا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، 4 کلمات اللہ پاک نے فرمائے۔ شیطان نے 4 گستاخیاں کی تھی پہلے نبی کی بارگاہ میں، یہاں پر آخری نبی کی بارگاہ کا ادب اللہ پاک سکھا رہا ہے اور جواباً پھر 4 ادب سکھا رہا ہے۔ ایک طرف 4 گستاخیاں ہیں، دوسری طرف 4 ادب ہے۔ اس کا معنی سمجھ آئے گا جب ہم ان لفظوں کا ترجمہ دیکھیں گے۔ دیکھیے، شیطان نے پہلا کہا کہ یہ بشر ہے، دوسرا کہا کہ یہ سن رسیدہ اور سیاہ بدبودار ہے، بودار ہے، اور تیسرا بجنے والا گارا ہے جس سے یہ بنا ہے۔ یہ 4 جب اس نے باتیں کیں، اور یہاں پر اللہ پاک نے 4 ادب مومنوں کو کیا سکھائے؟ سمعنا، کہ ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ، اور حضور ہماری گزارش سنیے، وَانظُرْنَا، اور ہماری طرف نظر کرم فرمائیے۔ یہ ہے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، کہ جہاں پر خالی اگر آپ نے کوئی بات نہیں سنی، بلکہ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم پہلے ہی دھیان سے سنو اور اپنا سر تا پا جو ہے وہ ہمتاً گوش کر کے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ میرے پیغمبر کے مبارک لبوں سے نکلنے والا ہر جملہ اور لفظ سنو، کہ تمہیں دوبارہ نہ پوچھنا پڑے اور انہیں دوبارہ کہنے کی زحمت نہ ہو۔ یہ الگ بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اہم پیغام اور میسیج تھا، جو کمیونیکیشن کا بیسک رول ہے، اس کو ریپیٹ کرتے تھے 3 مرتبہ۔ اہم بات جو ہوتی تھی، اس کو جو کرکس ہوتا تھا بات کا، اس کو ریپیٹ فرمایا کرتے تھے، مگر فرمایا گیا کہ تمہیں ایسا کہنے کی نوبت ہی نہ آئے، پہلے ہی دھیان سے سنو، اور ہاں اگر نوبت آ جائے، پوچھنا پڑے، تو ادب چن کے ادب والے لفظ لے کر آؤ۔ وہ کون سے؟ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، حضور ہماری گزارش سنیے، حضور ہماری طرف نظر کرم فرمائیے۔ یہ میں کسی فلسفے اور قصہ کہانی کی بات نہیں کر رہا، یہ قرآن پاک سورہ ہجر کی آیت نمبر 33 ہے جس میں گستاخیاں ہوئیں، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 46 ہے جس میں ادب سکھائے جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے مبارک دنوں میں یہ موضوع رکھنے کی وجہ یہی تھی کہ آج یوٹیوبرز کو آپ دیکھتے ہیں، اسکالرز کو آپ دیکھتے ہیں، جن کی کوئی ڈگری نہیں، جن کا کوئی علم نہیں، جن کا کوئی نالج نہیں، جن کا کوئی سورس نہیں، مگر یوٹیوب کے اوپر اپنے چینل کو بڑھانے کے لیے اور اپنے ویورز کو بڑھانے کے لیے لوگ طرح طرح کے اہم قسم کے موضوعات کو چھیڑ لیتے ہیں، اور جب بات آتی ہے انبیاء کرام کی، اولیاء کرام کی، شہداء کی، صالحین کی، صوفیاء کی، بزرگان دین کی، تو پھر ادب کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ حاضرین، آپ نے اپنا لٹمس یہ رکھنا ہے کہ جس کے الفاظ با ادب ہیں وہ با نصیب ہے، اور جس کے الفاظ با ادب نہیں وہ با نصیب نہیں۔ یہی قرآن فجر کا پیغام ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء کرام، صلفاء و صالحین، بزرگان دین، ائمہ اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام کے معاملے میں اپنی زبانوں کو محتاط کر لیں، اپنے الفاظ کو محتاط کر لیں۔ یہی قرآن کا پیغام ہے جس کو بار بار کئی آیات میں اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ تو با ادب صرف با نصیب نہیں، با ادب با ایمان ہے، اور ڈیفینیٹلی بے ادب پھر بے ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بے ایمانی سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔